کے لال آج سب پیاسے ہیں مشکوں کے دہانے کھول دو. نعرے تکبیر و رسالت سے استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. عرس سرکار تاج الاولیاء، فیضان سرکار تاج الاولیاء. قال الله تبارك وتعالى في شعر حبيبه الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطوبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا وتاجنا ومختارنا ومدنينا وهاشمينا محمد مبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم مشائخ اعظام، علماء ذوی الاحتشام، شہرائے اسلام، مداحان خیر الانام، بالخصوص منبر نور پر جلوہ افروز سادات کرام و شہزادہ فقیہ اعظم و دیگر فرزندان و برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وقت تو قلیل ہے ہی، طبیعت بھی علیل، مگر یہ تو کرم رب جلیل کہ بٹھا دیا ہے مسند خطابت پہ، یہ اسی بات کی ہے دلیل۔ اور اس نوری محفل میں جتنے آئے ہیں سب اپنے آپ میں ہیں حسین و جمیل۔ یوں تو ناگپور کئی دفعہ آنا ہوا ہے، سرکار کی بارگاہ میں بھی کئی مرتبہ جیسی بھی بن پڑتی ہے غلامی پیش کرنے کا موقع ملا ہے، اور وہ اپنی شان کے مطابق قبول کر لیتے ہیں۔ تعریف ان کے شان کی ہے، ان کی بات کی ہے، میری ذات کی نہیں۔ جب وہ ہم جیسوں کو قبول کر لیتے ہیں، ہم جیسوں کی سن لیتے ہیں، ہم جیسوں کی بات کی مان رکھ لیتے ہیں، تو جو ان سے واقعی جو ان کے خدمت گزار ہوں، صبح شام جو ان کے دربار کا جلوہ دیکھتے ہوں، ان کو کیا کیا دیتے ہیں اور کیا کیا دیں گے، اس کا کوئی حساب لگا پانا ہمارے بس کی بات تو کم سے کم نہیں ہے۔ آئیے اس سے پہلے میں گفتگو کو افتتاحی جامہ پہناؤں، سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جو نبیوں کا بھی نبی، سید الانبیاء، سلطان الرسل، ختم الرسل، مالک کل، رسول اعظم، نیر اعظم، منصف اعظم، مقنن اعظم، معتدل اعظم، محسن اعظم، نبی اعظم، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کوشش کروں گا بہت دیر تک آپ کو نہ یہاں بیٹھاؤں، اور ساتھ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ بیٹھے بیٹھے بارگاہوں کی سیر کراؤں۔ کوئی بھی دربار ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی حادثہ ہو، یا کوئی بھی مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، عالم ہو، مبلغ ہو، یا کوئی بھی دین ہو، یا کوئی بھی جلسہ ہو، یا کیسا بھی پروگرام ہے، تو دو حال سے خالی نہیں۔ کوئی بھی مدرسہ ہو، کوئی بھی خانقاہ ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، کوئی بھی اجلاس ہو، کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی مفتی ہو، کوئی بھی پیر ہو، وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو عظیم ہے یا حقیر، یا تو اچھا ہے یا تو برا، یا تو اعلیٰ ہے یا تو ادنا، یا تو بلند ہے یا تو پست۔ یہی تو دو سچویشن ہوتی ہے نا، یہ جلسہ یا تو اچھا ہے یا تو برا، یا تو عظیم ہے یا تو حقیر۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں۔ کوئی بھی خاندان یا تو اعلیٰ ہے یا تو اس کا منہ کالا ہے۔ اور ہمارے تمہارے مدرسوں میں کبھی غوث اعظم کی نسبت، کبھی غریب نواز کی نسبت، کبھی اعلیٰ حضرت کی نسبت، کبھی تاج الدین باوا کی نسبت۔ یہ عظیم کون ہے اور حقیر کون؟ تو یہ سارا کھیل نسبت کا، سارا کھیل، سارا تماشا نسبت کا۔ کیا مطلب؟ کسی جلسے کی، کسی خانقاہ کی، کسی واقعے کی، کسی حادثے کی، کسی تاریخ کی نسبت کسی عظمت والے سے، تو وہ واقعہ عظیم، وہ حادثہ عظیم، وہ جلسہ عظیم، وہ یہ جشن عظیم، وہ عرس عظیم۔ نسبت کھیل ایسا کھیلتی ہے کہ طے کر دیتی ہے پوزیشن کو، کہاں کھڑے ہو۔ عظمت والے سے منسوب ہو تو عظیم، حقارت والے سے،
ایسے سے تمہارا لینا دینا جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہمارا، تو ہمارا ایسے لوگوں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ہم ایسوں کی مجلس میں، ایسوں کی محفل میں، ایسوں کی تبلیغ میں نہیں جاتے جن کا کسی عظمت والے سے کوئی لگاؤ، کوئی کانٹیکٹ نہ ہو. ہم تو پہلے دیکھتے ہیں تمہاری پوزیشن کیا ہے، عظمت والوں کے بارے میں تم کہتے کیا ہو، عظیم لوگوں کے لیے تمہارا معاملہ کیا ہے، ان سے تمہاری عقیدت کیسی. تو یہ طے کس نے کیا؟ نسبت کو سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. نسبت کھیل کیسا کھیلتی ہے. نسبت کی آپ جلوہ گری دیکھیے، اس کی جادوگری دیکھیے. نسبت کس چیز کو کیا بنا دے پل میں اگر نسبت عظمت والے سے ہو جائے. جیسے میں اپنے اوپر لے کے بات کرتا ہوں، حالانکہ میرا یہ کام نہیں ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، مگر میں تفہیم کے لیے، تمہید کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میں 2 سانچہ لوں جس میں اینٹیں ڈھالی جاتی ہیں. اس سے پہلے مٹی لوں، پانی لوں اور گارا بناؤں. آپ لوگ کیا بولتے ہو؟ گارا. اللہ کا شکر کچھ تو ہم لوگوں سے ملا. گارا لیا بہت سارا، پھر اس کو میں نے ڈھانچا. اینٹ کا جو سانچہ ہوتا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بھٹوں میں سمجھانے کے لیے بولا ہوں. میں نے 2 اینٹ بنائی، پھر کیا کیا، پھر اس کو بھٹی میں ڈالا. بھٹی میں ڈالنے کے بعد وہ پکتی رہی جب تک لال نہ ہو گئی. پھر پکنے کے بعد وہ تیار ہو گئی، پھر سوکھنے کے لیے باہر رکھ دیا. اس کے بعد میں نے خود یہ ارادہ کیا کہ جب 2 ہی اینٹ بنی ہے تو ایک کام کرتے ہیں، 1 اینٹ لگا دیتے ہیں اللہ کے گھر میں ایصال ثواب کے لیے، نعمتوں کے حصول کے لیے، حصول برکت کے لیے. میں نے 1 اینٹ کہاں لگا دی؟ مسجد میں. اور 1 لگا دی سمجھانے کے لیے، کہہ رہا ہوں میرا یہ کام نہیں ہے. 1 لگا دی میں نے ٹوائلٹ میں. 1 ٹوائلٹ میں لگی ہے، 1 مسجد میں لگی ہے. اب دیکھیے نسبت کھیل کیا کھیلتی ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ تو جو اینٹ ٹوائلٹ میں لگی ہے اب وہ تماشا دیکھ رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اینٹ وہ بھی ہے، اینٹ ہم بھی ہیں، مٹی کا وہ بھی ہے، مٹی کے ہم بھی ہیں. ہمیں بھی ایک ہی آدمی نے ڈھانچا ہے، ایک ہی آدمی نے سانچا ہے. ہم جنس، ہم معیت، ہم ماہیت، ایک ہی بھٹی میں پکے ہیں، ایک ہی ساتھ سوکھے ہیں. ایک ہی جنس ہے، ایک ہی حقیقت ہے، ایک ہی ڈی این اے ہے. ایک ہماری جینیٹیکل پوزیشن بھی ایک ہے، معاملہ سب ایک، نام بھی ایک ہے. وہ بھی اینٹ ہے، میں بھی اینٹ ہوں. وہ بھی مٹی کا، میں بھی مٹی کا. وہ بھی پکایا گیا، میں بھی پکایا گیا. مگر میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جہاں پر وہ لگا ہے، جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو پہلے نہا رہے ہیں، پھر وضو کر رہے ہیں، وضو کر کے اندر جا رہے ہیں. اور پھر وہاں جا کر کوئی دنیاوی کام نہیں ہو رہا ہے. کوئی نفل میں لگا ہوا ہے، کوئی وظیفے میں لگا ہوا ہے، کوئی میلاد کی محفل سے جا رہا ہے، کوئی نعت میں لگا ہوا ہے، کوئی منقبت میں لگا ہے، کوئی حلقہ ذکر میں لگا ہے، کوئی اوراد و وظائف میں لگا ہے. وہاں پر عبادت، بندگی وہاں ہو رہی جہاں میرا بھائی لگا ہے. اور یہاں گندگی. معاملہ ایک، نوعیت ایک، حقیقت ایک، جنسیت ایک، ماہیت ایک، بنانے والا ایک، بننے میں ہم دونوں ایک. ٹائم لیا جتنا اس نے اتنا ہم نے لیا. مگر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو بڑا برا معاملہ ہے. وہاں تو گندگی ہو رہی ہے، یہاں سراپا گندگی ہو رہی ہے. اور وہاں تو لوگ وضو کر کے جا رہے ہیں، یہاں وضو توڑنے آ رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ جب ہمارا سب کچھ معاملہ ایک ہے تو یہ ہمارے ساتھ 2 طریقے کا رویہ کیوں اختیار ہو رہا ہے؟ اتنا ہی کہنا تھا. تو مسجد میں لگی ہوئی اینٹ کا نادان، یہی تو کرشمہ ہے نسبت کا، یہی تو معاملہ ہے نسبت کا کہ تیری نسبت بیت الخلا سے ہو گئی تو وہاں غلاظت ہو رہی ہے، غلاظت. میری بیت اللہ سے ہو گئی، وہاں عبادت ہو رہی ہے، عبادت. اب ہم کسی کو تبھی پیر سمجھیں گے جب صحیح نسبت والا ہو. کسی کو تبھی ہم بڑھیا عالم، محدث، مفکر و مجتہد کہیں گے جب اس کا معاملہ عظمت، نسبت والا کسی عظمت والے سے ہو. جب نسبت ہی سارا کھیل کھیلتی ہے، جب نسبت ہی پر سب انحصار ہے، جب نسبت ہی پر ڈیپینڈ ہے، تو آؤ ہم اپنی اور اپنی آپ کی نسبت بھی کھنگا لیں.
ہماری بھی نسبت کیسی ہے؟ کیا عظیم ہے یا حقیر؟ شروع سے کریں تو مزہ آئے گا کہ ہماری نسبت امتیہ، ہماری نسبت تو اس رسول سے بھی حضرت ایک بات بیان کر رہے تھے وسیلے کے تعلق سے، ہماری نسبت امت والی، امت ہونے والی اس نبی سے ہے جو آدم کا بھی وسیلہ ہو، جو نبیوں کا وسیلہ ہو، اس سے ہماری نسبت، ہماری نسبت اس نبی سے ہے جو ابراہیم کی دعا میں شامل، ان کی تمناؤں میں شامل۔ ہماری نسبت نبی و امت والی اس نبی سے ہے جس کی امت کو دیکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ اشتیاق پیدا کرے اور آنے کی دعا کرے کہ اے اللہ مجھے امت محمدیہ کی وہ خوش نصیب امت کا بھی دیدار عطا کر، جو میرے نام آخری نبی پر ایمان لانے والے وہ لوگ کیسے ہوں گے، انہیں دیکھنے کی تمنا۔ ہمیں ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ نبیوں کی تمنا آرزو ان سے وابستہ ہے۔ آدم نے 300 سال تک معافی مانگتے رہے، معافی نہیں مل رہی تھی، توبہ کی قبولیت کی نعمت نہیں مل رہی تھی، جیسے ہی لگایا وسیلہ تو وسیلہ ہم نے اپنے آپ سے نہیں اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ یہ وسیلے کے منکر، بات کبھی اس پر اور ہوگی تو نسبت ہمارے نبی ایسے نبی کی جس نبی کی رسالت کی طرح کسی کی رسالت نہیں، میرے نبی کی نبوت کی طرح کسی کی نبوت نہیں، نبی کی سیادت کی طرح کسی کی سیادت نہیں ہے، نبی کی قیادت کی طرح کسی کی قیادت نہیں۔ ہماری نسبت اس نبی سے ہے کہ جس کی سخاوت کی طرح کسی کی سخاوت نہیں، نبی کی صداقت کی طرح کسی کی صداقت نہیں، نبی کی عدالت کی طرح کسی کی عدالت نہیں، نبی کی شجاعت کی طرح کسی کی شجاعت نہیں، نبی کے امامت کی طرح کسی کی امامت نہیں، نبی کے سوار کی طرح کسی کا سوار نہیں، نبی کے کردار کی طرح کسی کی کردار نہیں، نبی کی تلوار کی طرح کسی کی تلوار نہیں، نبی کی صورت کی طرح کسی کی صورت نہیں، میرے نبی کی سیرت کی طرح کسی کی سیرت نہیں۔ یہ بات اگر نبی تک رہے تو بھی اپنے آپ میں کمال لگتی ہے، مگر کمال تو یہ ہے کہ جو منسوب ہو گئے، یعنی صدیق اکبر، میرے نبی کی صدیق کی طرح کوئی صدیق نہیں، میرے نبی کی فاروق کی طرح کوئی فاروق نہیں، نبی کے عثمان کی طرح کسی کا عثمان نہیں، نبی کی علی کی طرح کسی کا علی نہیں، نبی کے حسن کی طرح کوئی دوسرا حسن نہیں، نبی کے حسین کی طرح کوئی دوسرا حسین نہیں، نبی کے بلال کی طرح کوئی حبشی نہیں، نبی کے ابو ذر کی طرح کوئی کلندر نہیں، نبی کے ابو ہریرہ کی طرح کسی کی ایسی یادداشت نہیں، نبی کے عبد القادر کی طرح کوئی عبد القادر نہیں، نبی کے معین کی طرح کوئی معین نہیں، نبی کے قطب الدین کی طرح کسی کا کوئی قطب نہیں ہے، نبی کے نظام کی طرح کسی کا کوئی نظام نہیں ہے، نبی کے فرید کی طرح کوئی دوسرا فرید نہیں، نبی کے قطب الدین کی طرح کوئی دوسرا قطب الدین نہیں، نبی کے حسام الدین کی طرح کوئی حسام الدین نہیں، نبی کے عظیم الدین کی طرح کوئی عظیم الدین نہیں، نبی کے سراج الدین کی طرح کسی کا سراج نہیں، نبی کے سراج کی طرح کسی کا سراج نہیں، نبی کے علاء الدین کی طرح کسی کا علاء الدین نہیں، میرے نبی کے اشرف جیسا کوئی دوسرا تارک السلطنت نہیں، اور میرے نبی کا یہ معاملہ ہے کہ جو ان سے منسوب ہو جائے تو اگر وہ ناگپور میں ہو تو اس تاج الدین کی طرح دنیا میں کوئی دوسرا تاج الدین نہ ملے۔ ہمیں نہ دیکھو، ہمیں نہ کھنگالو، ہمیں نہ تولو، ہم کو اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو ہم جڑے کس سے ہیں۔ ہمیں اللہ والوں کے جڑنے کا تو یہ انعام ملتا ہے کہ اگر کتا ہو کر اصحاب کہف سے محبت کر لے تو وہ جنتی ہو جائے، جنتی۔ تو ہم اگر اللہ کے بندے ہو کر کسی اللہ کے بندے سے محبت کر لے تو ولی بن جائے تو کیا حیرانی۔ نسبت ہی تو سارا کھیل کھیل رہی ہے۔ نسبت امتیہ ایسے نبی سے جو نبیوں کا نبی، نسبت قادریہ ایسے ولی سے جو ولیوں کا ولی، اور جس ملک میں ہم ہیں وہ ملک بھی دیکھو نا کس کا ہے، نسبت وطنیہ بھی تو دیکھو، اور ہم لوگ غدار نہیں ہیں کہ جس کے ملک میں رہیں اس کا نام نہ لیں۔ یہ ملک ہندوستان کے راجہ مہاراجہ، ہم سب کا خواجہ،
کی حکومت میں ہم رہتے ہیں کہ اگر وہ اونٹ بٹھا دے تو وقت کا راجہ اونٹ نہ اٹھا سکے تو جو حب کو بسا دے. ہماری نسبت ارادت اس معین الدین سے ہے کہ جب ان کا وصال پرملال ہوا تو ماتھے پہ لکھ کے آیا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں ہی مارا. آپ تو سبحان اللہ کہہ کے بڑھ گئے، گہرائی میں جاؤ، گہرائی میں لے جاتا ہوں. کیا کہا؟ ھذا حبیب اللہ. اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے تھوڑا پیچھے لے جاؤں. میرے اللہ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، شریعت کے لیے، طریقت کے لیے، حقیقت کے لیے، معرفت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے. کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو نجی اللہ کہا، کسی کو ذبیح اللہ کہا، کسی کو کلیم اللہ کا تاج پہنایا، کسی کو خلیفت اللہ کا تاج پہنایا، کسی کو بادشاہت دی، کسی کو سلطنت دی، کسی کو انہوں نے جو کام لینا تھا وہ کام لیا. مگر جب بات آئی حبیب اللہ کی تو 1,24,000 میں حبیب اللہ صرف ایک کو مخاطب کر کے حبیب اللہ کہا. یہاں میں معنی کے اعتبار سے نہیں بولتا ہوں، معنی میں سب اللہ کے حبیب ہے. آدم بھی اللہ کے حبیب ہے، موسیٰ بھی اللہ کے حبیب ہے. میں معنوی اعتبار سے نہیں، میں اعزازی طور سے کہہ رہا ہوں. اعزازی طور پر جب حبیب اللہ کا ٹائٹل بچا کے رکھا اور جب اللہ کا حبیب آیا، آمنہ کا لال جب آمنہ گھر میں جلوہ گر ہوا تو حبیب اللہ انہیں کہا گیا. تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں جب حبیب اللہ کا لقب خطاب دینا ہوا تو چنا گیا نبی ہمارے تمہارے رسول کو. اور جب اللہ والوں کی جماعت میں کسی کو حبیب اللہ کا لقب دینا ہوا تو چنا گیا عطا رسول کو. ان سے ہماری نسبت، ہم نسبتی ہیں اسی لیے جنتی ہیں. اور قربان جو ان کی عظمتوں پر، جس کے گھر میں رہے تو وہ گھر والا نہیں تھا، پوری زندگی اس کے گھر میں رہے جو دوسرے گھر کا تھا. ہم دوسرے بھی اپنے گھر رکھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں تاج الدین. پنکھے کے قریب رہو گے تو ہوا لگے گی نا، رحمت والوں کے قریب رہو گے تب بارش ہوگی نا. پنکھا یہاں ہے تو آئی نہیں رہے ہو تو پسینے سے شرابور ہو، اگر نہیں رہا پنکھا تو پسینے میں ڈوبے رہو گے. مثال دے رہا ہوں سمجھیے گا. نہیں آئے قریب پنکھے کے تو پسینے سے دور، اور نہیں آئے اگر ان کے قریب تو مدینے سے دور. حضور، مجھے ایک واقعہ آ جاتا ہے حضرت کی تعلق سے. حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آئے. حیات تھے حضرت. چونکہ حضور محدث اعظم تو محدث اعظم صدر العلماء، اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے مقرر، سب سے بڑے خطیب، سب سے بڑے عالموں میں شمار جن کا ہوتا وہ محدث اعظم پہنچے اور ان کا حال دیکھا. یہ فقیر قلندر، مست الست، مست قلندر، اور ساری معرفت، سارا علم ان کے اندر. پہنچے اور اندر ہی اندر سوچنے لگے کہ بابا کتب ہے، خدا جانے مقام غوثیت کا بھی اگر ان کو مل گیا ہو تو کوئی اس میں تعجب نہیں ہے، کیونکہ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جس کو جو چاہے دے دے. نہ رب کے خزانے میں کوئی کمی، نہ رب کے دینے میں کوئی کمی، نہ رب بخیل، معاذ اللہ. تو آپ پہنچے، آپ نے اندر ہی اندر سوچا اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور حالت دیکھ کے لگتا ہے پتہ نہیں کبھی کسی مدرسے میں حضرت کا جانا ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے. ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط. پتہ نہیں حضرت کو اس علم سے آشنائی ہے کہ نہیں جو ولایت کے لیے شرط. یہ سوچ ہی رہے تھے، بول نہیں پایا کیونکہ بڑی بارگاہ تھی. اندر خیال چل رہا تھا، خیال اندر کھٹکھٹا رہا ہے، ادب اپنے کو روک رہا ہے کہ کیسے کہیں حضرت سے. اتنا ہی سوچا تھا کہ حضرت تاج الدین باوا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو آرڈر دیا، ایک قلم لاؤ
ایک کاغذ لاؤ, قلم لاؤ, کاغذ لاؤ, پھر کچھ کتابوں کے نام لکھے, کچھ کتابوں کے نام. وہ پھر اس کے بعد کہا سید ہے کہ چوچا کے سید یہ دو. حضور محدث اعظم فرماتے یہ واقعہ میں نے اپنے ابو سنا تھا حضور غازی ملت سے. آپ نے جب دیکھا تو آپ دیکھتے دیکھتے یہ سوچنے لگے کہ میں محدث اعظم, میں مقرر اعظم, میں سید الخطبہ, میں صدر العلماء, میں میرے کتنے شاگرد, میں نے اپنے شاگردوں کو محدث بنا دیا. محدث سلیمان باقرپوری کا جانتے ہوں گے, ہمارے شاگرد محدث ہو گئے, کتنوں کو پڑھا پڑھا کے فاضل بنا دیا, مگر یہ جو کتابوں کا نام لکھا ہے تو میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں. یہ کون سی کتاب ہے کہ جو میرے مطالعے میں نہیں آئی, میرے نظر میں نہیں آئی؟ یہ ایسی کون سی کتاب؟ تو کہا میاں اپنے تھے, تم اپنے تھے, سید تھے, بچ گئے, کوئی اور پوچھتا سلب ہو جاتا سب. اپنے تھے, بچا لیے گئے. تم یہیں پہ ٹھہر کے میں جملہ کہتا ہوں کہ جو مدرسے کی مدد سے علم حاصل کرے اسے عالم دین کہتے ہیں, عالم دین. اور جو مولا کی مدد سے علم حاصل کرے اسے تاج الدین کہتے ہیں, تاج الدین. اسی لیے کسی مست الست کسی فقیر کو دیکھ کر خبرداری نہ سوچنا کہ یہ عالم ہے کہ نہیں, پڑھا لکھا ہے کہ نہیں. یہ تو قسمت تھی, نسبت کی, سیادت کی نسبت نے بچا لیا. اور یہ بھی کہا کہ تم بھائی ہو اس لیے بچ گئے کیونکہ یہ بھی سید وہ بھی سید. تو بات بیلنس ہو گئی. یہی سوال کوئی غیر کر لیتا تو خیر نہ ہوتی. تو یہ مقام حضرت تاج الدین اولیاء کا کہ وہ کتابیں پڑھا دکھا دی جو حضور محدث اعظم جیسا فقیہ محدث اس کے علم سے باہر. اللہ والوں کی شان اگر میں بیان کرنے لگوں حضرت بہت وقت لگ جائے گا, بہت وقت لگے گا, اور کئی راتیں ایسے صرف ہو جائیں گی. مگر ایک حدیث, اس کا مفہوم, اس کا نتیجہ میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں کیونکہ میری خود اپنی بھی طبیعت علیل ہے. حدیث قدسی ہے, مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں متن کو چھوڑ کر. اللہ فرماتا ہے جبرائیل ادھر آؤ. جی حکم. ایک فلاں ابن فلاں ہے, اس سے میں محبت کرتا ہوں. اے جبرائیل تم بھی اسے محبت کرو. جی حکم. اور سنو, عالم ملکوت میں جاؤ, فرشتوں کی دنیا میں عوام منادی لگا دو. کیا ہے فرشتوں, اللہ اور اس کا جبرائیل وہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے. تو اے فرشتوں, اگر فرشتے بنے رہنا چاہتے ہو, کیچ کرو کیچ کرو, اے فرشتے اگر چاہتے ہو کہ فرشتوں والا اعزاز بنا رہے, لٹکانا دیے جاؤ ہاروت اور ماروت کی طرح. فرشتے بنے رہنا چاہتے ہو تو اس فلاں ابن فلاں سے تم بھی محبت کرو. جاؤ اعلان کر دو. جبریل گئے, اعلان کر کے پھر کہا سنو, زمین میں جاؤ, فرش پہ جاؤ, اور جتنے بھی پاک دل والے ملے, اللہ کرے یہ جملہ سمجھے آئے, جتنے بھی پاک دل والے ملے ان کے دل میں وہ فلاں ابن فلاں کی محبت ڈال دو. یعنی ابھی جو فلاں ابن فلاں ہے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں, مگر انتظام پہلے سے چل رہا ہے. وہ فلاں ابن فلاں کوئی عام آدمی نہیں, یعنی میں یوں کہوں کہ جس کو اللہ ولایت دینے کا ارادہ کرتا ہے, ابھی ولایت دی نہیں. کہا سنو جبرائیل میں محبت کرتا ہوں, تم بھی کرو. اسم بھلائی اپنی پوری ٹیم سے کہہ دو, فرشتوں کی جماعت سے کہہ دو, فرشتے بنے رہنا چاہتے ہو تو اس سے محبت کرو, اس سے محبت کرو. اور زمین میں جاؤ اور ڈھونڈو پاک دل والوں کو, پاک دل والوں کو ڈھونڈنا, اور جا کے دیکھنا کون پاک دل والا. کوئی پاک دل والا ہم ملے تو اس کے دل میں ڈال دینا. عبد القادر کی محبت اس کے دل میں ڈال دینا, معین الدین کی محبت اس کے دل میں ڈال دینا, مخدوم حسین کی محبت اس کے دل میں ڈال دینا, اعلیٰ حضرت کی محبت اس کے دل میں ڈال دینا, تاج الدین بابا کی محبت اس کے دل میں ڈال دینا. مگر پاک دل والوں کو, اب اگر کوئی یہ سب ہونے کے باوجود ان اللہ والوں سے دور رہے,
ان اللہ والوں کی محبت سے سرفرازی نہ حاصل کرے تو جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا پاک نہیں ہے۔ جب جس کو جبریل امین نہ پاک سمجھے تو اسے ہم کیسے پاک کر دیں؟ جبریل امین نے جس کا انتخاب نہ کیا ہو کہ یہ شخص، میں نہیں چاہتا ہوں یہ شخص عبد القادر کا نام لے، گندا ہے، میں نہیں چاہتا یہ شخص چھٹی منائے، گندا ہے، میں نہیں چاہتا یہ شخص تاج الدین کے عرس میں آئے، کیوں؟ غلیظ ہے۔ یہ پاک لوگ، انہیں پاک کیا گیا ہے تمام ناپاکیوں سے، تو ان سے بھی کوئی جب ایسے آ جائے جھگڑا نہیں کرنے کا، ایک دم جھگڑا نہیں کرنا، سمجھ جانے کا، ہنسنے کا، ہو جبریل نے ان کو چنا ہی نہیں۔ جب جبریل امین تم کو نہیں سمجھ، تم کو اپنے لائق نہیں سمجھے، ان کے لائق نہیں سمجھے، تو یہ عاشقین کیسے اپنے لائق سمجھے؟ ہم اسی لیے تم کو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ فقیہ اعظم ہند، ان کا بھی انتخاب ہوا تھا، ایک انتخاب یہ ہوا تھا۔ اچھا، انتخاب کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اسے نہ دیکھا جائے جس کا انتخاب ہو رہا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے جو منتخب کر رہا ہے۔ یعنی یہ نہ دیکھو کون چنا گیا ہے، ساتھ میں یہ بھی دیکھو چن کون رہا ہے۔ جیسے جس کو اللہ چن لے تو رسول اعظم، جس کو رسول چنے وہ صدیق اعظم، جس کو رسول چن لے وہ فاروق اعظم۔ چننے والی کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ جس کو رسول چن لے وہ سخی اعظم، جس کو رسول چن لے وہ مولا اعظم، جس کو رسول چن لے وہ امام اعظم، جس کو رسول چنے وہ شہید اعظم۔ تو شہید اعظم تو اپنے آپ میں خود ہی ایک بہت بڑے مقام کے وہ مسند نشین ہے، پر چننے والے کو بھی دیکھو، جس کو امام حسین چن لے وہ غوث اعظم، جس کو غوث اعظم چن لے وہ خواجہ اعظم، جس کو خواجہ اعظم چن لے وہ مخدوم اعظم، جس کو مخدوم اعظم چن لے وہ ہم شبیہ غوث اعظم، اور جس کو ہم شبیہ غوث اعظم چن لے وہ فقیہ اعظم۔ تو چناؤ دیکھیے، ہم شبیہ غوث اعظم کی نظر ولایت نے دوڑائی ہوگی نگاہ، کون ہے جو ناگپور کے ناگ کو، کون ہے جو ناگپور کے ناگ کو قابو میں کر لے، یہاں کی جہالت کو دور کرے؟ تو چنا گیا اس نظر ولایت نے فقیہ اعظم کو۔ اور اس میں ایک اور بات سن لیجئے، اس میں تائید اور آرڈر اور حکم اور مشورہ کہ تاج اعظم کا تھا۔ ان کا حکم تھا، اے اشرفی بہت مرید کیے ہو، ایک سے ایک ہیرا جواہرہ تیار کیا، ایک یہاں بھیجو۔ یہ دونوں ولیوں کا جب مشاورت ہوئی ہے تو نتیجے میں فقیہ اعظم ملے۔ ایک چناؤ ہم کرتے ہیں 5 سال بعد ختم، ایک چناؤ یہ ہوتا ہے جب تک قیامت نہ آ جائے، نہ فیضان ختم ہوگا نہ عرفان ختم ہوگا۔ خوش نصیب آیا کہ اللہ نے آپ کے دلوں کو پاک سمجھتے ہوئے جبریل کو بھیج کے آپ کے دل میں ولیوں کی محبت ڈالی ہے۔ اور اللہ جن کو چن لیتا ہے، ابھی وہ محبوب بعد میں ہوا ہے، محب پہلے، محبوب بعد میں ہو رہا ہے، محب پہلے۔ اور اللہ جس کو چن لے تو اگر وہ عبد القادر ہے تو غوث اعظم بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ معین الدین ہے تو غریب نواز بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ قطب الدین ہے تو قطب الاقطاب بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ فرید الدین ہے تو داتا گنج بخش بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ نظام الدین ہے تو محبوب الہی بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ اشرف ہے تو جہانگیر زمن بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ امام احمد رضا ہے تو امام اہل سنت بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دیکھتے کتنے لوگ پسند کرتے جملے کو، جس کو اللہ چن لیتا ہے تو بس وہ وہیں تک نہیں سیمت رہتا، اگر وہ اس تاج آباد میں لیٹ کر رہ کر یہاں اپنی خدمت انجام دے کر اگر وہ تاج الدین ہے، تاج الدین، تو اسے شہنشاہ ہفتے اقلیم بنا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ تو جس چیز کو تم نعمت سمجھو اس کا ذکر کرو۔ تم جس کو نعمت سمجھے منا رہے ہو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، منانا ہے، فحدث ذکر کرنا ہے، بیان کرنا ہے، منانا ہے، عند الشرع، یہ ایک شرط۔
शरीयत की रोशनी बनाइए, चाहे वो छठी हो, 11वीं हो, 12वीं हो, 15वीं हो, 25वीं हो, 28वीं हो या 26वीं हो। हिंद शरा मनाने का हुक्म है, ऑर्डर है, जिसको तुम नेमत समझो। तो हम समझ गए, हमको मिजाज मिल गया, हमको जहन कुरान ने दे दिया कि जिसको नेमत समझो, जो को तुम नेमत मानो उसका जिक्र करो, उसको मनाओ। यही वजह है हमने रसूल आजम को नेमत समझा, हम मिलाद मनाने लगे। हमने सिद्दीक अकबर को नेमत समझा, उनकी सदाकत का जिक्र करने लगे। हमने मौलाए कायनात को नेमत समझा, उनकी विलायत के झंडा गाड़ने लगे। ये गौसे आजम नेमत है, हम उनका दिन मना रहे हैं। गरीब नवाज नेमत है, हम उनका जिक्र मना रहे हैं। तो नेमत वालों का जिक्र मनाओ। तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लिस्ट बड़ी लंबी है। मुख्तसर सिर्फ इतना है कि आज जिसकी बज़्म में आए हो, ये कोई आम नहीं, ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। और अल्लाह कहता है जिसको नेमत समझो, जिसको नेमत समझो उसको मनाओ। तो आज हम यहां जो मना रहे हैं, ये हमारी तबीयत नहीं, रब की मशीयत है, ये रब की चाहत है। रब ने पहले चाहा है, फिर जिब्रील को भेजा कि इनसे कहो कि रब चाहता है, ये भी चाहें। बात सरकार की बारगाह में आप लोग आए हैं, तो आप कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा पैगाम दिया है, कोशिश कीजिए वो आमाल सालिहा करे हजरत के ताल्लुक से, उनके हुजूर में, जिनसे वो राजी हो, उनका रब राजी हो। वो तमाम खुराफात जो आप लोगों ने शामिल कर दिया है, ये तो और तकलीफ दे है। ये तो एक चूंकि बड़े खानदान के बड़े लोग हैं, दरगुजर कर जाते हैं, बड़े खानदान के बड़े लोग हैं, माफ कर देते हैं, मगर मामले अभी भी अटके हैं, साफ नहीं होते, क्योंकि हम इंसाफ नहीं कर रहे होते। ऐसे ही आओ जैसा वो चाहते हैं, वो पढ़ो जो वो सुनना चाहते हैं, वो करो जो वो देखना चाहते हैं, फिर वो मिलेगा जो तुम मांगना चाहते हो, फिर वो पाओगे जो तुम्हारी तलब है। पहले पैदा करो तलब, शरीयत की तलब लाओ, पहले आप मतलूबे शरिया बने, फिर देखिए वो आपके साथ कैसा मामला रखता है। फिर आप मतलूब तो मतलूब, कोई भरोसा नहीं कि आप महबूब बना दिए जाओ। इस यकीन के साथ कि जो कुछ भी मैंने कहा और जो कुछ भी मैंने सबक सुनाया, सरकार कबूल फरमाए। आज हफ्ते शहनशाह, हफ्ते अकलीम, महबूब रब्बे करीम, अगर वो लगा दे सनद, तो वो पहचान बन जाती है, वो मोहर हो जाती है। तो अल्लाह आपके यहाँ पे आपके आने को भी अल्लाह कबूल फरमाए, सुनने को भी कबूल फरमाए, और ताजुद्दीन बाबा की समाअत आप लोगों पर मरकूज हो जाए, और आपके दिलों की धड़कनों को भी वो महसूस करे, और जो आपकी तमन्ना है धड़कते हुए दिल पर सरकार ताजुद्दीन अपने दस्ते मुबारक फरमाए। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम देता हूँ। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।